امام حسین ایسی باکرامت شخصیت ہیں کہ آپ کی جو ولادت ہے نا، آپ کی جو برتھ ہے، وہ برتھ بھی کرامت ہے. آپ 6 مہینے میں آپ کا جو حمل تھا، ماں کے پیٹ میں آپ رہے، وہ 6 مہینے رہے. اور یاد رہے کہ پوری دنیا میں سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی مقام امام حسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہیں رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو. یعنی آپ فرام دا ڈے 1 آپ کی ولادت ہی کرامت ہے. اور سبحان اللہ، آپ کے رخسار مبارک کا حال یہ تھا، آپ کے چہرے پر نور ایسا تھا کہ آپ کے دونوں رخسار سے ایسا نور نکلتا تھا کہ کمرے اور دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں. اور کیوں نہ ہو، کس کے نواسے ہیں، کن کے پھول ہیں، آقا کی نگاہوں کے تارے ہیں. اب یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے نا، تو آپ سے مزید کرامتوں کا ظہور ہوا. اور علماء کہتے ہیں یہ جو کرامتیں تھیں نا، بیسیکلی یہ اتمام حجت کے لیے تھیں، مزید ان کو سمجھانے کے لیے تھی کہ دیکھو میں کون ہوں، میرے ساتھ کیسے معاملات ہو رہے ہیں، مجھ پر ظلم نہ کرو. مگر ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کا ایسا پردہ تھا. امام حسین فرسٹ آف آل آپ نے مدینے سے کوچ کیا اور آپ مکے آئے. اب اسی راستے میں سیدنا ابن مطیع رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے، برائے کرم آپ دعائے برکت سے نواز دیجئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب کیا، اور جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے اس میں سے پانی کچھ پیا بھی، نوش بھی فرمایا اور کلی بھی کر دی. اور ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا گیا. جب وہ ڈول پانی جو ہے وہ کنویں میں گیا، کنویں کا پانی بھی بڑھ گیا اور میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ امام حسین کی کرامتوں کا سلسلہ رہا. اس کے بعد جب آپ بالکل ایگزیکٹلی 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، یاد رہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا. 10 محرم الحرام جب یہ واقعہ ہوا، کربلا کے میدان میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں، یہ ظلم مت کرو. تم کیا جواب دو گے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اس وقت آپ کے جو خیمے تھے جہاں خاندان کے افراد تھے، وہاں خندق میں ایک آگ بھی جل رہی تھی. تو ایک بد زبان یزیدی نے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی ہے. یعنی معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے حسین، مرنے کے بعد بھی تمہیں جہنم کی آگ میں جانا ہے. امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں دوزخ کی آگ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے جانثار نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں. آپ نے اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ پرووک کر رہے ہوں، یہ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے پہل ہو جائے اور یہ کہیں ہم نے تو حملہ نہیں کیا تھا، امام حسین والوں نے پہلے حملہ کیا. حالانکہ اس قدر بڑی گستاخی کی تھی. آپ نے اپنے ساتھی کو روک دیا، مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دل بڑا دکھا ہوا تھا کہ ایسی بات اس نے کر دی. آپ نے کہا اے رب قہار، اس کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا میں بھی آگ کا عذاب عطا فرما. آپ کی دعا قبول ہوئی. وہ بندہ جو گھوڑے پہ بیٹھا تھا، اس کی گھوڑے کو جھٹکا لگا، گھوڑا خود ہی دوڑتا ہوا گیا اور وہ گھوڑے سے جب جہاں گرا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی. اسی خندق میں یہ بندہ جا کر گرا اور وہ بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا. امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی. اب یہاں بھی ان کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے، سارے لوگ دشمن سامنے کھڑے ہیں اور یہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، آپ کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.